آپ فرماتے ہیں کہ کم کھانا چاہیے، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کا لنگر بڑا وسیع تھا اور لوگ کھاتے تھے۔ ہم اپنی زندگی میں یہ اعتدال کیسے پیدا کریں؟ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا ایک لیول آف لائف یعنی زندگی کا ایک درجہ ہے۔ اسے کہتے ہیں کامن یا عام۔ ایک اور لیول آف لائف کو کہتے ہیں اسپیشل یا خاص۔ ایک پیغمبروں کا لیول ہے کہ وہ ہدایت دینے والے ہیں اور ایک ہدایت لینے والا گروہ ہے۔ ان میں ایک غافل ہے اور ایک باغی ہے، تو ایک گروہ اصحاب الشمال کا ہے اور ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہے۔ یہ سارے جو کچھ بھی ہیں سارے انسان۔ آپ پہلے اپنا درجہ طے کریں کہ آپ کس لیول کے انسان بننا چاہتے ہیں۔ یو وانٹ ٹو بی اے گڈ کامن مین۔ کیا آپ اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ اے گڈ کامن لائف گزارو، یعنی اچھے انسانوں والی زندگی گزارو۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ صبح اٹھے، نماز ادا کی، حق والے کو حق دیا، اپنے حق کے لیے فائٹ کیا، یعنی اپنے حق کے لیے اگر عدالت تک جانا پڑے تو جاؤ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق اللہ کے پاس ہے، اور اگر کوئی انسان ہمارا حق لے گیا تو لے جائے، چور مال لے گیا تو لے جائے، کیونکہ جو وہ لے گیا وہ اس کا تھا اور جو رہ گیا وہ ہمارا ہے۔ اگر یہ مال بھی کسی اور کا ہوا تو میں اس تک پہنچا دوں گا۔ یہ خاص آدمی کا لیول ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ جو نیند پوری نہیں کرے گا وہ بیمار ہو جائے گا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ آدھی رات کو آسمان سے آواز آتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو دیا جائے۔ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے برتنوں میں سب سے برا برتن بھرا ہوا پیٹ ہے۔ دنیا دار کو نیند صحت دیتی ہے، لیکن اللہ کے طالب کو نیند غافل کر دیتی ہے۔ صحت کے لیے کھانا ضروری ہے، لیکن روح کے لیے کھانا ضروری نہیں۔ کہتے ہیں گندم سے صحت بنتی ہے، لیکن یہ بھی کہتے ہیں اے فساد از خوردنے گندم است، کہ یہ سارا فساد گندم کھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ لہٰذا آپ کو درجہ پہچاننا پڑے گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کا بہت وسیع لنگر تھا، مگر خود روزے سے ہوتے تھے۔ داتا صاحب رحمت اللہ کے لنگر سے روزانہ ہزاروں لوگ کھاتے ہیں، مگر وہ خود روزہ رکھتے تھے یا فاقے میں ہوتے تھے۔ آپ فقیر بننا چاہتے ہیں تو اگر فقیروں کے راستے پہ چل پڑے تو بھوکے مر جائیں گے۔ تو فقیری کے راستے پہ چلنا ہے تو فقیروں کی زندگی کی کاپی کرو۔ اپنے راستے پر چلنا ہے تو اپنے انداز سے چلو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا گرو پہچانو کہ کس کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو آپ اس گرو کے مطابق چلو۔ آپ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلیں گے تو یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ لیکن پیغمبر کی زندگی اور آپ کی زندگی میں تو بڑا فرق ہے۔ آپ نیکی کرو تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی ہو، چاہے وہ ان کے نقش قدم پر ہی ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اور مقام ہے، کیونکہ وہ بولتے ہیں تو صرف اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، جاگتے ہیں تو اللہ کے حکم سے جاگتے ہیں، اور جہاں بھی کوئی کام کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ آپ وہی کام کرو تو مشکل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتار 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ لوگوں نے رکھنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے تو میں کھاتا ہوں، مگر تم کیسے یہ کر سکو گے؟ تو اس لیے وہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیب دیتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیب دیتی ہے، اور کاپی کرنے والے جو ہیں وہ اس بات تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ مقام نہ ملے۔ لہٰذا آپ اپنی جنس پہچانو، اپنا کیٹر پہچانو اور اپنا درجہ پہچانو، پھر اس کے مطابق چلو۔ بے شمار فقیر ایسے ہیں جو ان کے راستے پر چلے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ بڑا فاقہ کرتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے، اور ان کے ہاں لنگر پکنے کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کا جب لنگر پکتا تھا اس کے لیے جو سبزی آیا کرتی تھی اس کے چھلکے اونٹوں پر لاد کے لے جایا کرتے تھے، یعنی چھلکوں کا کیمل لوڈ بنتا تھا۔ اور خواجہ ابی الدین چشتی رحمت اللہ کی بڑی مشہور دیگ تھی، اس میں روزانہ 120 من چاول پکتے تھے، روزانہ ہزاروں لوگ کھا جاتے تھے، اور خواجہ صاحب رحمت اللہ خود روزے سے ہوتے تھے۔ تو یہ ان کے درجے کی بات ہے، تو ان کے اپنے اپنے درجے ہیں۔ ایک جگہ فقرہ میں بحث ہو رہی تھی کہ توکل کیا ہے۔ ایک نے کہا توکل یہ ہے کہ اگر مل جائے تو کھا لینا اور نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کر دینا۔ دوسرے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا توکل ہے، یہ تو ہمارے
کتوں کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو چپ کر جاتے ہیں۔ توکل تو یہ ہے کہ مل جائے تو دے دو اور نہ ملے تو شکر ادا کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے اپنے اپنے درجے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس مسئلے پہ ہم صبر کرتے ہیں، درویش لوگ اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی جنس پہچانو اور درجے پہچانو۔ اگر آپ شیر ہو تو گوشت کھاؤ، کیونکہ شیر کے لیے گوشت نہ کھانا بیماری ہے اور وہ مر جائے گا۔ گھوڑے کے لیے گوشت کھانا بیماری ہے اور وہ مر جائے گا۔ تم کون سی جنس ہو یہ پہچانو۔ آپ کی جو جنس ہو آپ اس کے مطابق کام کرو، یہ آپ کا اصل ہے، اور آپ کا جو اصل ہے اس کے مطابق چلو۔ اصل سے باہر نہ جانا۔ ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرے گی تو وہ ضرور رجوع کرے گی، اور کرنا بھی چاہیے۔ کچھ لوگ ایک لقمہ کھاتے ہیں اور ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں، اور کچھ لوگ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لوگ ایسے ٹیبل پر بیٹھے ہی رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ویسے ہی کھانے کی میز سے ڈرتے ہیں جیسے کوئی مصیبت ہو۔ یہ اپنی اپنی بات ہے اور اپنا اپنا مزاج ہے۔ آپ کو اپنا مزاج معلوم ہونا چاہیے، اور پھر آپ کو یہ ضرورت معلوم ہونی چاہیے کہ آپ نے خوراک میں کیا حاصل کرنا ہے۔ غافل کرنے والی خوراک اور ہوتی ہے، جگانے والی اور ہوتی ہے، غمگین کرنے والی خوراک اور ہوتی ہے، خوش کرنے والی خوراک اور ہوتی ہے۔ خوراک وہ کھاؤ جو آپ کے مزاج اور پیشے کے مطابق ہو۔ جس نے رات کو جاگنا ہے وہ ہیوی غذا کھائے گا تو مر جائے گا، یعنی نہیں جاگ سکے گا۔ خوراک غافل کرنے والی ہوتی ہے۔ جاگنے والا لائٹ خوراک لے گا تو پھر جاگے گا۔ یہ اپنے مطابق اپنا اپنا حساب ہے، اس لیے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین رحمت اللہ ٹھیک کرتے تھے، لیکن وہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تھے، اور ان کے واقعات تو ان کے واقعات ہیں۔ آپ ان کی نقل نہ کرنا۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ اس طرح چلو۔ اگر آپ نے راستے پہ چلنا ہے تو پھر اسپیشل لوگوں کے پاس جاؤ اور درخواست کرو کہ ہم آپ کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں قبریں بے نام ہیں، کوئی قبر نامور ہوتی ہے جس پر نام لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر گنبد ہوتا ہے اور جھنڈا لگ جاتا ہے۔ باقی سارے لوگ تو آرام سے خاموش پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ سارے غلط آدمی تو نہیں تھے کہ اس طرح خاموش پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہم چپ چاپ اور بے نام ٹھیک ہیں، مزار ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں بھی جھنڈا لگائیں گے اور وہاں بھی جھنڈا لگائیں گے۔ یہ مزاج ہوتا ہے۔ آپ اپنا مزاج دیکھو کہ کیا ہے، پھر اس کے مطابق کام کرو۔ آپ جو باتیں دین کی بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ دنیا داری کے امور بھی تو لگے ہوئے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ انسان کے کردار پر ہر بات کا اثر ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا کام ضرور کرو اور ضرورت کے مطابق کرو، لیکن ایسا کام نہ کرنا جو دین کو نقصان پہنچائے۔ ضرورت دنیا بچائے، لیکن ضرورت دنیا کہیں دین کی اہمیت کم نہ کر دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آخر کرنا پڑے گا ہمیں، یہ نہ کرنا کہ آپ کو حرام کھانا پڑ جائے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ یعنی حرام کمانے والے کے ساتھ نیکی تو کر لو، لیکن خود حرام نہ کھانا۔ یہ خیال رکھنا کہ کہیں کوئی دینی حکم وائلیٹ نہ ہو جائے۔ دنیاوی مجبوریوں کا خیال ضرور رکھو، لیکن دنیاوی مجبوریوں کی بنا پر دینی احکامات کو وائلیٹ نہ کرنا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کام میں نماز مس ہو گئی۔ نماز اگر نہ مس ہو تو بہتر ہے۔ کبھی بہت بڑی مجبوری آ جائے، حادثہ موت آ جائے تو مصروفیت ہو سکتی ہے، لیکن دین کے احکامات کو نہ چھوڑنا۔ نیکی کرنے کا کوئی موقع نہ چھوڑو۔ عمر میں کوئی بڑا مل جائے تو اس کے ساتھ نیکی کرنا نہ بھولنا۔ کوئی چھوٹا ہو تو اس کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولنا۔ کوئی نیک ہو تو اگر اس کے ساتھ بھلائی کرو تو اس کی نیکی آپ کو مل جائے گی۔ اگر گنہگار مل جائے تو وہی تو وقت ہے نیکی کرنے کا۔ گنہگار کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ آپ کے علاوہ اس سے کوئی اور نیکی نہیں کرے گا۔ تو نیکی کرنے کے بہت سارے موقع ہیں۔ تو اچھے آدمی کے لیے ایوری ٹائم از گڈ، برے کے لیے ہر وقت ہی برا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ جہاز ٹوٹا ہوا ہو تو اسے کوئی ہوا راس نہیں آئے گی، مشرق کی ہوا ہو یا مغرب کی، جہاز کا بیڑا غرق کر دے گی، کیونکہ جہاز تو شکستہ ہے، اس میں بادبان کا گلہ نہیں ہے، جہاز ہی اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اسی طرح جس آدمی کا دل ٹوٹ جائے اسے کوئی ہوا راس نہیں آتی، نہ سردی راس آتی ہے، نہ گرمی راس آتی ہے، نہ مال اور نہ دولت، کیونکہ اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، اس کا محبوب ہی چلا گیا ہے۔ اب اس کے لیے کیا رہ گیا؟ بلبل نے آشیانے چمن سے اٹھا لیے،
اس کی بلا سے پھول رہے یا ہما رہے۔ جب آنکھیں ہی غائب ہو گئیں تو گلاب کو کیا کریں، ناک بند ہو جائے تو خوشبو کس کام کی، تو دعا کرو کہ وقت کے اندر ہی بات حاصل ہو جائے۔ آرزو پوری ہونی ہے تو وقت کے اندر ہی پوری ہو جائے، ورنہ آرزو چھوڑنے کا حوصلہ مل جائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، وگرنہ تو زندگی بڑی مشکل ہے، جینا بڑا مشکل ہے، اور مرنا تو ویسے ہی بہت مشکل ہے۔ یا اللہ تو آسانیاں فرما۔ جن کیا ہوتا ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات کا کوئی وجود نہیں۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی طاقت والا یا ایکشن والا انسان جن کہلاتا ہے، کوئی مشین جو بڑا کام کرتی ہو جن ہی ہے، مثلا چھپائی والی مشین۔ اصل میں جن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کا نام ہے، مگر قرآن مجید میں ہے کہ من الجنۃ والناس، وہ انسانوں میں سے ہے یا جنوں میں سے ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ جن جو ہے وہ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق ہے۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ جنوں میں سے تھا، تو جن ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا الا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں کی مخلوق اور انسانوں کی مخلوق، اگر طاقت ہے تو آسمان اور زمین سے نکل جاؤ، اور تم نہیں نکل سکو گے جب تک میں نہ اجازت دوں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جن ایک مخلوق ہے۔ سر کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے خوف کا احساس ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خوف دو کیفیات پیدا کرتا ہے، ایک تو یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے اور ایک اطاعت پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی بزرگ ہستی کی طرف سے دیا ہوا خوف ہے تو پھر اس سے آپ میں اطاعت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرے خوف کا تعلق آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ خوف کا ہیلدی ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو باغی ہونے سے بچائے گا۔ جس شخص کو خوف آ گیا وہ باغی نہیں ہوگا۔ خوف کسی بدعمالی کی سزا بھی ہے۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ دو کاموں سے بندوں کو بچاتا ہے کہ آنے والے واقعات کا اندیشہ کوئی نہیں رہتا، اور گزرے ہوئے کا ڈر کوئی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ گزرے ہوئے پر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ کے حوالے کر دیا کہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ اس لیے یہ ان کے شان میں بیان ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی انہیں نہ آنے والی چیز کا ڈر ہے اور نہ ہی گزرے ہوئے زمانے کا ڈر ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب جو ہو گیا ہے وہ گرفت میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے توبہ کر لی ہے، اور جو آنے والا ہے اس کو ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے کہ جو آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہی آئے گا۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر بد ہے تو بادشاہ بن کر بھی بد رہے گا۔ کتنے ہی بادشاہ ہیں جن کو آپ برا کہتے ہیں، آدھا ملک بادشاہ کو ہمیشہ ہی برا کہتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی عزت کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے تو عزت بنتی ہے۔ مثلا قائد اعظم کو عزت ملی اور بڑی عزت ملی، اس کے بعد کسی کو بھی عزت نہیں ملی۔ اب اللہ اپنا فضل کرے، آمین۔